آج کل میں جہاں بھی جاتا ہوں سفر و حضر پر، جس شہر میں اور جس علاقے میں بھی جانا ہوتا ہے، تو جو لوگ وہاں ہمارے مرید آتے ہیں ملاقات کے لیے، دوست و احباب تشریف لاتے ہیں، تو ہر شخص جادو کی وجہ سے پریشان ہے کہ جی جادو ہو گیا، گھر میں جادو، کاروبار پر جادو، اولاد پر جادو اور تمام معاملات پر جادو۔ یقیناً یہ دور واقعی ہی بڑا خطرناک آ گیا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ جب آپ قرآن کریم سے مدد لیں گے تو یہ قرآن کریم سے مدد لینا اللہ کی مدد لینا ہے۔ یاد رکھیے کہ جادوگر کتنی طاقت رکھتے ہیں، کیا قوت رکھتے ہیں، کیا حیثیت ہے جادوگروں کی، کیا ویلیو ہے ان کی، کیا کر سکتے ہیں وہ۔ ہم نے سر پہ چڑھایا ہوا ہے جادو جادو جادو، جنات اور جادوگر، فلانا جادوگر، فلانا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا کوئی۔ اللہ کے سامنے کسی کی طاقت نہیں ہے، کسی کی قوت نہیں ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کلام الملوک ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ آپ کے پاس اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اور جب آپ اللہ کے کلام سے مدد لیں گے، اللہ کی کلام کی طاقت اور قوت کو حاصل کریں گے، انشاءاللہ جادوگروں کے تمام کلام بے اثر ہو جائیں گے۔ اللہ بڑے ہیں یا جادوگر بڑا ہے؟ اللہ کا کلام بڑا ہے یا جادوگروں کا کلام بڑا ہے؟ اللہ کے کلام میں قوت و طاقت ہے یا جادوگروں کے کلام میں قوت و طاقت ہے؟ آپ کا جواب یقیناً یہ ہوگا کہ اللہ بڑے ہیں، اللہ کا کلام بڑا ہے۔ اللہ قوت والے ہیں، اللہ کا کلام قوت والا ہے۔ اللہ طاقت والے ہیں، اللہ کا کلام طاقت والا ہے۔ یقین جانیے، قرآن کریم کی تلاوت کو معمول بنائیے اور قرآن کریم سے ہی علاج کیجیے۔ انشاءاللہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی آیات اور ہر طرح کی صورتیں نازل فرمائی۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، آپ پر کسی طرح کا بھی جادو ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ بچائے، آپ پر جادو ہے، آپ کے بچوں پر جادو ہے، آپ کی بیوی پر جادو ہے، آپ کے خاندان پر جادو ہے، آپ کی فیملی پر جادو ہے، آپ کی دکان پہ، آپ کی مارکیٹ میں، آپ کے پلازے میں، آپ کے دفتر میں، آپ کے شو روم میں، کسی جگہ پر بھی جادو، خواہ کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو، کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو، اور کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو، اور کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، اور کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو، اللہ کے کلام کے سامنے سارے کلام بے اثر ہیں۔ آپ انشاءاللہ تعالی کلام اللہ کی طاقت سے فائدہ اٹھائیے، سورہ فلق اور سورۃ الناس کی قوت سے فائدہ اٹھائیے۔ آپ اس کو اب پڑھنا اپنا معمول بنائیے، انشاءاللہ تعالی روزانہ کم از کم 40 مرتبہ سورہ فلق اور سورۃ الناس، اس کو معوذتین کہتے ہیں۔ اور اگر معوذات پڑھتے ہیں پھر سورۃ اخلاص کو شامل کر لیجئے، قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان تینوں صورتوں کو پڑھنا اپنا معمول بنائیے۔ کم از کم 3 مرتبہ تو صبح و شام لازمی پڑھیے، اور ہاتھوں پر دم کر کے سر سے لے کر پاؤں تک پورے وجود پر پھیر لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی ان صورتوں کی برکت سے جادوگروں کا کلام بھی بے اثر ہوگا، اور ان کے جتنے بھی اثرات ہیں اس کلام بد کے، انشاءاللہ تعالی کلام اللہ کی برکت سے ختم ہوں گے۔ ہر طرح کا جادو ٹوٹے گا، ہر طرح کا جادو بے اثر ہوگا، ہر طرح کے جادوگروں کے کلام جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی باطل ہوں گے۔ آپ کو اس چیز کی اجازت ہے، آپ پڑھیے، یا معوذتین پڑھیے یا معوذات پڑھیے، اور ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کرنا لازمی ہے، اور پھر اس کو پورے وجود پر پھیرنا لازمی ہے۔ اگر ہر نماز کے بعد آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی کچھ اثرات محسوس کر رہے ہیں، پھر اس کی طاقت کو بڑھا دیجئے، اس کی قوت کو بڑھا دیجئے۔ آپ 3 کے بجائے 5 کر لیجئے، 5 کے بجائے 7 بار پڑھنا کر لیجئے، انشاءاللہ تعالی اثرات ختم ہو جائیں۔ جیسے کسی دوائی کی طاقت کو، اس کی مقدار کو بڑھا دیا جاتا ہے تو بیماری ختم ہو جاتی ہے، بیماری کنٹرول ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ قرآنی طاقت کو، قرآنی قوت کو بڑھا دیجئے، اس میں اضافہ کر دیجئے، انشاءاللہ تعالی
آپ کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے۔